کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ دونوں یہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی کہتے کہ وہ یہودی ہیں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سب باتوں سے بہت پہلے آ چکے، تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ یعنی ہر قوم کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے دونوں طرح کے، اور اہل کتاب کے اندر بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی پیغمبر ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے نہیں کہتے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، یعنی رب والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے
تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طَوْعًا وَقَرْحًا، کچھ تو خوشی کے ساتھ اور کچھ مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی آخرت کا آنا تو یقینی ہے، تو انسان کو اس دن کے لیے وہ کام کرنے چاہیے جو اس کو فائدہ دیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز جو فائدہ دینے والی ہے وہ دین اسلام کی پیروی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں، یعنی مرنے کے وقت یا آخرت میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر انسان چاہے گا اور اس کے سامنے اگر پوری زمین بھر سونا پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تم اب دیتے ہو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو کہے گا ہاں ضرور دیتا ہوں۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تو اس سے بہت کم کا تم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم شرک نہ کرو اور تم نے وہ بات نہ مانی، تو آج یہ زمین بھر سونا دینا بھی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے یا کوئی سوال کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ مجھے اس پارے میں جو ہے نا حضرت مریم کی جو والدہ تھی اس کے کردار نے بہت متاثر کیا۔ وہ کتنی نیک خاتون تھی، کتنی پاک دامن تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خاطر کتنی قربانی دی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی بیٹی کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی، ان کی عبادت اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں تھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، جو انہوں نے تا قیامت تک وحی کے ذریعے اپنی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ الحمدللہ قرآن پاک ہمارے لیے پورا عمل اور سبق کے لیے، لیکن پارے میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ
جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ہم اپنے لیے بہترین سے بہترین چیز مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، لیکن اچھی کوالٹی میں چاہیے. لیکن دیتے وقت ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں واپس ہی ملے گی، وہ ہمارے لیے ہے. ایک انسان پوری زندگی اپنے لیے مال جمع کرتا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے کام آئے گا، لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کرتا، یعنی کہ اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں مال جمع کرنے کی بجائے اپنے اعمال بہتر کرنے چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں. آج کا لیکچر سننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ جن چیزوں کو سب سے کم اہمیت دیتے ہیں سب سے زیادہ اہم وہی ہیں. ہم لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی بھر حفاظت بھی کرنی ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ذہن میں. اور یہ بات کتنا خوف دلانے والی ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ایک غلطی کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قیامت کے دن محفوظ رکھنے توفیق عطا فرمائے، آمین. جی، کل جیسے ہمیں پتہ چلا تھا کہ امت مسلمہ کو ایک رول دیا گیا ہے خاص طور پر، پھر اس کے مطابق ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم نے نیکیاں کمانے کے جو موقع ہیں ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ تھے، ان کو کہا گیا رات کے وقت کہ وہ پتھر چنیں. کچھ لوگوں نے پتھر چنے اور کچھ لوگوں نے نہیں چنے. اب صبح جب ہوئی تو جنہوں نے چنے تھے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پتھر ہیرے بن گئے. اب کیا ہوا کہ لوگوں کو حسرت ہوئی. جنہوں نے پتھر نہیں چنے تھے ان کو حسرت ہوئی کہ ہم نے کیوں نہیں چنے، اور جنہوں نے چنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ اور کیوں نہیں لے لیے. تو اسی طرح یوں لگتا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی اور وقت بہت قیمتی ہے، اور اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے. آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، مال بھی ہے، ہم کسی طرح سے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آج ہم نے اپنے اس وقت سے بہترین فائدہ نہ اٹھایا تو ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں قیامت کے دن حسرت کا سامنا کرنا پڑے. آج کے پارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 نے مجھے بڑا امپریس کیا، میں اسے بڑی امپریس ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرنا ہوگا. تو آج ہم سب کو بحیثیت نیشن یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دعوے ان کی محبت میں سچے ہیں؟ کیونکہ محبت کرنے کے لیے تو کسی کی پرسنالٹی کو پوری اچھی طرح سے پڑھنا پڑتا ہے، اور ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہی محبت کا نام ہے. تو آج ہم سب نے اس بات کو، یعنی میں نے یہ چیز سیکھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حقیقی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنا ہے. مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے شیطان کچھ لوگوں کو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا، لیکن جن کو کرنے دیتا ہے ان کی نیکیاں ضائع پھر کیسے کرتا ہے، کہ ان کی نیکیاں کی ہوئی نیکیاں ان کی زبان کے ذریعے وہ پھر ضائع کرا دیتا ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر اس بندے کو بہکا نہیں سکتا تو اس کے خلاف جو دوسرے بندے ہیں اس کے قریبی ان کو بہکاتا ہے، تاکہ وہ ان کے خلاف پھر سازشیں کریں اور پھر وہ ان کے سازشوں کے اندر پھر وہ بھی بہک جاتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا